अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक ऐसी सिचुएशन है, इसको पाकिस्तान में हम जब देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है और अफसोस भी होता है कि ये पाकिस्तान के अंदर हमारे तहक़ीक़ाती इदारे हैं या इंसाफ के जो अलमबरदार इदारे हैं वो कर क्या रहे हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ आपको नहीं मिसाल मिलेगी जो पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ भी अजब है, तहक़ीक़ाती इदारों की तहक़ीक़ात भी अजब है, तहक़ीक़ाती इदारे अजब दास्तान पेश करते हैं, अदलिया अदब दास्तान पेश करती हैं और आवाम जो हैं वो मसलन पाकिस्तान की आवाम खैर अब तो हर चीज़ समझने लगे, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि समझ नहीं पाते थे कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कैसा है, पाकिस्तान की तहक़ीक़ाती इदारों का निज़ाम कैसा है, पाकिस्तान में पाए जाने वाला इंसाफ क्या है, क़ानून क्या है, आइन क्या है। क्योंकि उसकी वजूहात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी वजूहात ये है कि कल ये देखिएगा कि एक हुकूमत है या एक जमात है या एक शख्स है, उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ाती इदारे तहक़ीक़ करते हैं। सिर्फ़ दौर की बात होती है, सिर्फ़ वक्त की बात होती है और ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात सामने आ रहे होते हैं उस पार्टी के कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये इस जमात या ये शख्स जो है या ये हुकूमत किसी भी सूरत में ठहर सकेगी, बच सकेगी। ये तो बदतरीन सज़ा इनको होगी और ये इस्टेब्लिश हो जाता है। और हम देख रहे हो अदलिया पाबंद सलासल भी कर रही होती है उस शख्स को और तहक़ीक़ाती इदारे पूरी तौर पर उसको साबित कर रहे होते हैं कि उससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान में कोई नहीं है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है, दौर तब्दील होता है, वही तहक़ीक़ाती इदारे उसी शख्स को जिसको साबित करने के लिए कि इससे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान में कोई नहीं है, साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं तेज़ी से कि इससे बड़ा मासूम कोई नहीं है। और अदलिया इंसाफ का नाम लेकर उनको जो है वो रिलीफ देने आ जाती है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर शख्स की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी केस की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे ये सवाल रख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदवारों में आपने ये देखा नहीं कि किसी सियासी जमात को या किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को या किसी भी ऐसे एलिमेंट्स को जो कल हुकूमत का हिस्सा था और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हमने देखा कि उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। तहक़ीक़ाती इदारे उस शख्स के लिए या उस हुकूमत के लिए उस जमात के में मौजूद मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ऐसी दस्तावेज़ात लाते हैं और बताते हैं और अदलिया को बताते हैं और चार्जशीट करते हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा मुजरिम था। और फिर अदलिया इंसाफ का लिबादा ओढ़कर उनको मुल्ज़िम से मुजरिम गर्दानते हुए उन पर केस खोल देती है, उनको बंद कर देती है, उनको अदालत में और उनको सज़ा भी दे देती है। फिर एक दौर गुज़रता है और वही सियासी जमात पाकबाज हो जाती है, वो शख्स पाकबाज हो जाता है। और वो कौन कर रहा होता है? यही लोग कर रहे होते हैं। ये जो इदारे हैं, वही तहक़ीक़ाती इदारे दस्तावेज़ात शो कर रहे होते हैं, दलाइल दे रहे होते हैं कि जनाब ये तो बहुत शरीफ आदमी, तो बहुत ही मासूम आदमी है। मुझे याद आया एक वाक़या मैं बताऊं अपना, जब मैं डायरेक्टर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से कि मैंने एक केस देखा, सिर्फ एक शख्स की सवाल पर सब चीज़ चेंज हो गया। ये मुशर्रफ साहब का दौर था, बल्कि अब भी सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि एक शख्स की प्रमोशन का केस था। मैं अपनी आँखों की बात आपको बता रहा हूँ। एक पेज और दूसरे पेज में क्या लिखा हुआ है, ये भी नहीं कि फाड़ा गया हो, ये भी नहीं कि काटा गया हो। उस पेज में लिखा हुआ है कि ये शख्स प्रमोशन के लायक नहीं है, इसकी ACR जो है वो इतनी अप टू डेट नहीं है, ये शख्स जो है इसकी प्रमोशंस में काफ़ी हुज्जतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये डिज़र्व नहीं करता है। मौजूदा हालात में इस शख्स की प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर लिख रहा है और उसके नीचे पे DS डिप्टी सेक्रेटरी होता है, वो लिखता है कि जी मैं सेक्शन ऑफिसर की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वाकई ये शख्स प्रमोशन की पोजीशन में नहीं है और इसके जो एक्टिविटीज़ है या इसकी जो काम है वो इतने
ویل نون نہیں ہیں, اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اس کو پروموشن دی جائے. پھر یہی چلا جاتا ہے جوائنٹ سیکرٹری کے پاس, اور جوائنٹ سیکرٹری اس پہ لکھتا ہے کہ میں سیکشن آفیسر اور ڈپٹی سیکرٹری کے بات سے پوری طرح متفق ہوں, اور یہ صاحب پروموشن کے لیے ڈیو نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم دیکھا جائے گا. سبمیٹڈ ٹو دا سیکرٹری, فیڈرل سیکرٹری. فیڈرل سیکرٹری کو وہ شخص اپروچ کر لیتا ہے کسی بڑے شخص کے پاس. مشرف صاحب کا دور تھا اس زمانے میں, ایک بہت ہی نامی گرامی پرنسپل سیکرٹری تھے, ان کے پاس گیا اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں ڈیزرو کرتا ہوں, میری ACR بھی سب A+ ہے, یہ سب جھوٹ لکھ رہے ہیں اور غلط لکھ رہے ہیں, میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا, میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ میرٹ پر اس کا فیصلہ کیا جائے. میرا خیال ہے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے مشرف صاحب کے دور کے, انہوں نے, طارق صاحب شاید تھے وہ, انہوں نے فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ کو فون کیا کہ آپ کو یہ کیس بھیج رہا ہوں, اس میں کوئی فیور نہیں چاہیے لیکن ناانصافی بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کیس میں کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. فیڈرل سیکرٹری کے پاس وہ صاحب گئے, اور جب گئے تو فیڈرل سیکرٹری نے انہیں بلایا, ان کی ساری بات سنی, اور وہ فائل ان کے پاس آلریڈی موجود تھی, اس وقت تک انہوں نے اس پہ کچھ لکھا نہیں تھا. انہوں نے یہ فائل اسی شخص کے سامنے جوائنٹ سیکرٹری کو بلایا, اور جوائنٹ سیکرٹری سے بولا کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے. کچھ زیادہ نہیں بولا, صرف اتنا کہا یہ آپ نے کیا لکھا ہے اس شخص کے بارے میں. بس جوائنٹ سیکرٹری نے کہا کہ سر یہ فائل مجھے دے دیں. وہ فائل لے کر وہ جوائنٹ سیکرٹری صاحب نیچے گئے, اور انہوں نے ڈپٹی سیکرٹری کو بلایا اور کہا یہ کیا تم نے آل فال بکا ہوا اس میں, یہ کیا ہے. ڈپٹی سیکرٹری نے وہ فائل لے لی, سیکشن آفیسر کو بلایا اپنے کمرے میں, وہ کہا یہ کیا پٹ اپ کر رہے ہو یار, یہ غلط کیا چیزیں کر رہے ہو, یہ شخص کو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے, یہ کیسے ہے. سیکشن آفیسر نے کہا سر لائیں ابھی درست کرتا ہوں. یہ پیج ہے, اس پیج پر یہ ساری انہوں نے لکھا ہے, ریٹن سائن تاریخ موجود ہے. صرف فیڈرل سیکرٹری کو ایک فون جاتا ہے اوپر سے, پاورفل آدمی, وہ کہتا ہے آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. فیڈرل سیکرٹری اس فائل کو واپس کرتا ہے, ادھر لکھ رہا ہے سیکشن آفیسر کہ یہ شخص انتہائی نفیس ہے, اس کا ACR A+ ہے, یہ بہترین ہے, اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, اور یہ ڈیزرو کرتا ہے پروموشن کے لیے. ڈپٹی سیکرٹری لکھتا ہے کہ میں سیکشن آفیسر کی بات سے متفق ہوں کہ یہ شخص پروموشن کے لیے ڈیزرو کرتا ہے ان باتوں پہ. جوائنٹ سیکرٹری یہ لکھتا ہے کہ میں ان دونوں سے متفق ہوں اور اس شخص کو فوری طور پر پروموشن دینی چاہیے. وہ فائل سیکرٹری کے پاس آتی ہے. فائل کے ایک پیج پر یہ کہانی لکھی ہے, اور صرف ایک پاورفل آدمی کے آنے کے بعد, اور اس نے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا, صرف یہ کہا کہ میرٹ پہ یہ چیز ہو, اس کے بعد یہ پیج کی دوسری طرف یہ حال ہے. بالکل اسی طرح ہمارے اس ادوار میں انصاف قانون اور تحقیقاتی اداروں کا رول یہی ہے. کل اس سے پہلے آپ دیکھتے رہے پاکستان کے ادوار میں کہ ایک سیاسی شخص کو یا ایک سیاسی جماعت کو یا ایک حکومت کو یا ایک گروہ کو بدترین الزامات لگا کر, سنگین الزامات لگا کر, ڈاکومنٹری پروف, دلائل اور اس پر چارج شیٹ کر کے تحقیقاتی ادارے اس کو عدالت میں بھیجتے ہیں کہ اس سے بڑا مجرم نہیں ہے دنیا میں, پاکستان میں. اور پھر عدالت اس ادوار میں اس رویے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دیتی ہے انصاف اور قانون کے تحت کہ ہاں یہ تحقیقاتی ادارے نے صحیح کیا ہے اور اس کے اوپر ان لوگوں کی سزا بنتی ہے اور اس کو سزا دے دی جاتی ہے یا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر اسی شخص کو, اسی جماعت کو, انہی لوگوں کو دور بدلتا ہے. ہم نے یہ دیکھا, میں کسی پرٹیکولر کی بات نہیں کر رہا, اس میں کئی سیاسی جماعت, کئی لوگ شامل ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ دور بدلا, وہی عدالتی نظام, وہی عدالتیں کہہ رہی ہیں, وہی تحقیقاتی ادارے لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت معصوم ہے, یہ ثبوت ہے اس کا. کل کہہ رہے تھے اس سے بڑا مجرم نہیں ہے, یہ ثبوت ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم ہے, یہ ثبوت ہے.
اور ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر وہ نہیں کرتے۔ عدالتیں جو ہیں وہ ہاں جی آپ واپس کیس لے رہے ہیں تو جناب واقعی یہ تو معصوم ہے۔ یہ عدالتیں اگر تحقیقاتی ادارے کیس واپس نہ بھی لیں اور وہ آرگومنٹس کے، تو عدالتیں اتنے سوالات اٹھا دیتی ہیں بعد میں کہ تم نے کیسے سزا دی، یہ سزا بنتی تھی، اس قانون کے تحت نہیں بنتی تھی۔ اس وقت انصاف اور قانون کو وہ قانون یاد نہیں تھا، اس وقت تحقیقاتی ادارے کو یہ والے دلائل اور یہ ثبوت نہیں پتہ تھے، سب پتہ تھے۔ صرف دور تبدیل ہوتا ہے، صرف دور تبدیل ہوتا ہے اور ایک مجرم معصوم بن جاتا ہے اور ایک معصوم مجرم بن جاتا ہے۔ یہ جماعت بھی ہیں، جماعت کے لوگ بھی ہیں، شخص بھی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف اور تحقیقاتی اداروں کا چہرہ۔ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے دیکھ لیجیے کون سا نہیں۔ اب جب کسی سیاسی جماعت کو، کسی شخص کو کوئی ادارہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ مجرم ہے سب سے بڑا پاکستان کا، تو پاکستان کی عوام کیا اس بات کو مانے گی؟ اس کے ذہن میں آئے گا، وہ سمجھے گی، وہ یہ کہے گی کہ کل دور چینج ہوگا، کل دور جب چینج ہوگا تو یہی مجرم معصوم ہو جائے گا اور یہی تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ معصوم ہے اور یہی عدالت اس کو دھڑا دھڑ انصاف دے رہی ہوں گی، کل تک دھڑا دھڑ اس کے خلاف کارروائی کر رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف اور یہ ہے ہماری تحقیقاتی اداروں کی اصل شکل۔ صرف دور تبدیل ہو تو ان کے فیصلے، ان کی تحقیقات سب تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کے لیے جس پہ الزام لگایا تھا اسی شخص کو بری کر رہے ہوتے ہیں، جس کو مجرم بنایا تھا اس کو معصوم ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی عوام کسی پہ جب کوئی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اب، تو پاکستان کی عوام یہ سوچتی ہے کہ آج کا یہ مجرم کل کا معصوم ہو جائے گا یا آج کا معصوم پھر کل مجرم بن جائے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پاکستان میں نظام انصاف اور عدلیہ میں اور تحقیقاتی ادارے، چاہے وہ نیب ہو، FIA ہو، اینٹی کرپشن ہو، کوئی بھی ہو، یہ دونوں رخ صاف نظر آتا ہے۔ کبھی کسی نے ان کے اس عمل پر ان کا احتساب کیا کہ کل کا مجرم آج کا معصوم کیسے ہو گیا، یا کل کا معصوم آج کا مجرم کیسے ہو گیا؟ اور تم ہی بتا رہے ہو اور تم ہی ثابت بھی کر رہے ہو اور تم ہی اجازت بھی دے رہے ہو اور تم ہی انصاف بھی کر رہے ہو اور تم ہی فیصلے بھی سنا رہے ہو۔ کوئی ہے جو ان اداروں کا اور ان عدلیہ کے ججز کا احتساب کر سکے؟ تو یہ ہے ادوار۔ صرف ایک دور کا تبدیلی آتی ہے، جیسے اس شخص کی تبدیلی آئی اور پھر ایک ہی پیج میں مجرم بھی ہوا وہ اور ایک ہی پیج پہ معصوم بھی ہوا۔ ایک پیج پہ پروموشن کے قابل نہیں تھا، اس کے دوسرے پیج پہ پروموشن کے قابل ہو گیا، صرف ایک فون پہ۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔